الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس علاقے کے باوقار باعزت احباب، معظم پور کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، دونوں کناروں پر سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، کئی دن پہلے یہ تاریخ 4 اور 5 فروری
آپ کے یہاں فکس تھی، کئی دنوں سے آپ لوگوں نے اس کو سجایا ہے، اور آج دھیرے دھیرے وہ تاریخ نکٹ آتی گئی، اور آج وہ مبارک دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا۔ اور اس دن کی اس رات میں اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا ہمیں موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جس طرح ہم سن رہے ہیں، اوروں کو بھی سنا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اسی طرح ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں کروں گا، اور اس لیے کروں گا کیونکہ ان نصیحتوں کی آج کے اس دور میں ضرورت ہے۔ پورا سال 2020 ایک خطرناک بیماری کے چپیٹ میں آ گیا اور گزر گیا، اور اس لاک ڈاؤن نے ہمارے اس وطن عزیز، اس ملک ہندوستان کی ہر طریقے سے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اقتصادی ہو، معاشی ہو، سروس کے لائن کی ہو، بزنس کے لائن کی ہو، کاروباری ہو، ہر طریقے سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ 2021 اس سال کو وہ رحمت کا سال بنائے، اور ہمارے ملک کے لیے بھی امن اور شانتی اور سکون کا سال اس کو بنائے۔ پورے سال پروگرام نہیں ہوئے، اور اب کچھ جو شروع ہوئے ہیں تو اس میں طلب دیکھی جا رہی ہے لوگوں کی۔ مجھے کل 2 پروگرام ایک دن میں نپٹانا پڑے۔ پرسوں میرا پروگرام تھا میرٹھ میں، ڈسٹرکٹ غازی آباد کے ٹاؤن بھوجپور میں، اور وہیں سے سیدھے چلا دہلی، اور دہلی سے فلائٹ پکڑی، پاک ڈوگرا آیا، اور کل پہلا پروگرام میں نے کیا شام کو 4:15 سے لے کر 5:20 تک پنجی پاڑا میں، اور وہاں سے پھر سفر کیا تو رات کے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک کل پروگرام پھر دوسرا میں نے کیا بھاٹول میں، اور پھر آج آپ کے سامنے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں میں چاہت بڑھ رہی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ پروگرام سننے کی چاہت نہ ہو، اس سے زیادہ عمل کی چاہت۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی۔ کوئی ایک دنیا کا کوئی مولوی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ 2 گھنٹے کبھی آپ نے بولا۔ 2 گھنٹہ چھوڑی، کبھی 1 گھنٹے کی بھی تقریر نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹے کا بھی کبھی اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں دیا، تقریر نہیں کی۔
اللہ کے رسول کی سب سے لمبی تقریر، سب سے لمبا بھاشن، آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا. لیکن اگر اس خطبے کو بھی اگر ہم پورا پڑھ دیں، آپ کے سامنے سنا دیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے لمبا بھاشن دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ بھاشن بھی آپ کا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. اسلام تقریروں سے پھیلا ہی نہیں ہے، جلسوں سے پھیلا ہی نہیں ہے. ایک رسم بنی ہوئی ہے جو چلی آ رہی ہے، اور اس جلسے کو ختم ہونے کے بعد پھر رسم ایک اور چلتی ہے، مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے کی. جلسہ ختم ہوا، السلام علیکم السلام علیکم، ہاتھ ملائیں گے. ایسا لگے گا جیسے اب جلسے کے بعد ہاتھ ملانا ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملے گی. یا جلسہ تو سن لیا، اب مولانا صاحب سے ہاتھ ملائیں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے. اور اس سے فرصت ملی تو جلسہ ختم ہونے کے بعد فوراً حرام کام شروع ہو جاتا ہے، مولانا کے ساتھ سیلفی لینے کا، فوٹو کھنچوانے کا. یہ جلسے کی حالت ہے. تقریر ختم، یہاں سیلفی. اب اس کو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں ایک ٹائم لائن میں، فلاں مولانا کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اب ان کو کمنٹ میں مبارکباد مل رہی، ماشاء اللہ مجھے بھی ملوا دیجئے. یہ جلسوں میں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، تقریر کی عید کے دن. پہلے مردوں میں عورتیں آتی تھیں، آواز عورتوں تک رہی گئی، تو مردوں میں خطاب کرنے کے بعد، بھاشن دینے کے بعد اللہ کے رسول عورتوں میں گئے، لیڈیز کے اندر، خواتین کے اندر گئے، تو آپ نے ان کو بھی نصیحت کی. اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے عید کے دن، عید کی نماز کے بعد عورتوں میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار قلنا وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. کتنی دیر لگی اتنے خطبے میں؟ یہ خطبہ تھا اللہ کے رسول کا، بس ہو گیا. اب سنیے، عورتوں میں جب آپ نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ اے عورتوں، اے لیڈیز، اے خواتین، اے مومنہ عورتوں، تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مردوں کی بنسبت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو. مرد تو کرتے ہی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت تمہارے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور جوش اور زیادہ ہونا چاہیے. صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں اور مسکینوں میں دو. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں. ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ عورتیں بھی ہماری ماں، بہن، بیٹیاں ہیں، صرف بیوی نہیں ہوتی ہے. جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دکھائی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا خطبہ دے ہی رہے تھے، ابھی آگے کا جملہ کچھ بولنے والے تھے، اتنے میں عورتوں نے ٹوک دیا. آگے کی نہیں سنیں گے. اے اللہ کے رسول آگے کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتائیے گا،
لیکن آپ نے جو یہ ابھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو پہلے اس کا ریزن بتا دیجئے، پہلے اس کا سبب بتائیے، کارن کیا تھا، جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں دکھائی دی؟ آپ وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی آپ کی اصلاح کر لیں، فکر کر لیں، اور وہ بات اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قلنا وبما، کیوں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائیں۔ کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو سب سے بڑے خطرناک کام ہے، ورک ہے، 2 ورکس، 2 کام تمہارے بہت خطرناک ہے۔ پہلا کام تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں تو منہ بہت چلاتی ہو، الٹا سیدھا بہت بولتی ہو۔ تکثر اللعن، دیکھیے یہ ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا پتی سے، شوہر سے، کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، چلی جاؤں نا؟ تو شوہر نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تو جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ایک دم چیخ پڑی، ہاں تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں گھر چلی جاؤں، تمہیں سکون مل جائے گا، ہاں تمہیں کہاں میری ضرورت ہے، تم تو چاہتی ہو کہ میں گھر چلا جاؤں، چلی جاؤں۔ شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے کم وقت تو نہیں تو کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں تو بھی کہو گے۔ اب اسی عورت کا مزاج دیکھیے، شوہر سے کہتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، کیا میں چلی جاؤں؟ شوہر کہتا ہے نہیں نہیں ابھی مت جاؤ، کیا کرو گی؟ 2-4 دن کے بعد چلے جانا، ابھی مجھے بہت سے کام ہیں، تو ہماری ہیلپ کرو۔ ہاں میں تو جب سے آئی ہوں تب سے نوکر بن گئی، تو رہ رہی ہوں گھر میں، قید کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے اپنے گھر کے اندر، کبھی میکے نہیں جانے دیتے ہو۔ شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھیجوں تو آفت، نہ بھیجوں تو مصیبت۔ اب شوہر کرے تو کیا کرے؟ اس صورتحال کو سمجھنا ہے، ایسے ہی نہیں 2 جملوں میں بات ختم کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا تھا؟ پہلا ریزن کیا ہے تمہارے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا؟ تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، منہ زیادہ چلاتی ہو۔ اور لعن طعن کا مطلب فلانی ایسی، فلانی ڈھنگا ایسی ہے، اچھا وہ بہت غلط، کسی نہ کسی کی برائی چل رہی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے پتی کی، شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی بہت کرتی ہیں۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گی وہ صرف 2 ریزن کی وجہ سے، ایک تو اپنی زبان درازی کی وجہ سے، الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ میں صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے 2 باتیں کہی بس، اس کے بعد خطبہ ختم۔ کتنی دیر لگی؟ آئے عورتوں صدقہ و خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ عورتوں نے سوال کیا سب سے زیادہ جلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی دیر لگی؟ تقریر ہو گئی، نصیحت ہو گئی، جاؤ پہلے اسی پر عمل کرو۔ اور ان عورتوں نے بھی ضد نہیں کی، نہیں اللہ کے رسول ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں اور سنائیے، اور سنائیے، اور سنائیے، اور سمجھائیے۔ ذرا غور کرو مزاج کیا بنا دیا آج ہم نے۔ رسم مت بناؤ جلسے کو،
جلسوں کے بعد پھر سیلفی لینا، پھر یہ کرنا اور وہ کرنا، اور عمل کے بجائے لوگوں سے کمنٹ حاصل کرنا کہ بس ہم نے جلسہ کروایا تھا، ہمارے ہاں جرجی صاحب آئے تھے۔ اب تو کھانا کھانے جہاں بیٹھو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے، پانی پیو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے ہیں، بستر پر لیٹا ہوا ہے کوئی آدمی ملنے آیا تو وہ بھی لیٹے لیٹے فوٹو لے رہا ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اگر باتھ روم میں جاؤں تو ادھر کا فوٹو نہ لینا شروع کر دیں گے لوگ کہ ادھر کا بھی لے لیا جائے، بھائی چھوڑا ہی نہیں جائے۔ اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں سیلفی لے لیجیے، جہاں چاہیں گے آپ جیسا مس یوز کرنا چاہیں، اتنی اجازت نہیں۔ اور جو بھی عبادت ہو، جو بھی اس عبادت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ جلسہ کر رہے ہیں اللہ ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خلوص کے بنا، اخلاص کے بنا آپ کی عبادت بیکار ہے۔ بہت زیادہ لمبی اور چوڑی تقریریں سننے کی عادت مت ڈالیے، اور جو بھی کام کریے آپ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ بہت دور سے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے انہوں نے لمبا سفر کیا اور آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو گے تو میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی بستی میں پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بس اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بہت دور جائے گا، اگر سورج ڈوب گیا تو یہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا، راستے میں خطرناک جنگل ہے، اس کو جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، رات میں جنگلوں کو کراس کرنا اس کے لیے مصیبت ہے، لہٰذا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو اور وہاں واپس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سوچو، دور سے آیا، دوپہر میں پہنچ گیا، شام تک پھر اپنے گھر پہنچنا چاہ رہا ہے، کس لیے آیا؟ ایک نصیحت آپ مجھے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نصیحت اس کو کی اور اس نصیحت نے اس کی دل کی زندگی بدل دی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ ہاں چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت؟ کہا نصیحت صرف ایک ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ راستے میں اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت تجھے پڑ جائے تو صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، اذا سألت فاسأل اللہ، صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تلوا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا۔ یہ نصیحت کی اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ اب تم جا سکتے ہو۔ غور کرو ان تین باتوں میں کتنا ٹائم لگا۔ تم جا رہے ہو، جاؤ، راستہ لمبا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اور تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے، اس کے نیچے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، پورا دین یہی ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نازل کر دی، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تمہیں یہ آیت پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔
یہ آپ کو اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کچھ کام کریے۔ رکوع سجدہ بعد میں کریے، قیام بعد میں کریے، آپ کا تحیات بعد میں بیٹھیے، درود شریف بعد میں پڑھیے، سلام بعد میں پھیریے۔ پہلے اللہ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور جب مدد طلب کرو گے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو گے۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کہنا پڑتا ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے جو کچھ مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ابھی ہم نے کہا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے لیں گے، تو اب تو میری مدد فرما۔ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اب تو میری مدد بھی کر، کیونکہ عبادت کرنا میرا کام ہے اور مدد کرنا تیرا کام ہے۔ اس لیے اللہ عبادت میں نے شروع کر دی، تو بھی مدد کرنا شروع کر دے، اور سب سے پہلے میری مدد اس کام پر کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہو، تیرے نبی کا راستہ ہو، قرآن کا راستہ ہو، حدیث کا راستہ ہو، جو بزرگوں کا، صالحین کا، نبی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا جو راستہ ہو اس راستے پر تو ہم کو چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کی اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے اپنے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت ہم نے شروع کر دی تو مدد کرنا تو شروع کر دے، اور اس کی جیتی جاتی مثال نماز ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ دو ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ عبادت تو میری کرتا جا، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں۔